بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے برکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان میں طاقت کے دو بڑے مراکز ہیں، نمبر ایک ریاستی ادارے اور نمبر دو عمران خان۔ یہ ایک دلچسپ تجزیہ ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ریاستی ادارے جیسے اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور بیوروکریسی ہمیشہ سے ایک مضبوط طاقتور رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان نے ایک عوامی مقبولیت پر مبنی سیاست کی ہے جو حالیہ برسوں میں غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہے۔ اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو عمران خان کی سیاسی طاقت بڑی حد تک عوامی حمایت اور بیانیے پر قائم ہے، جبکہ ریاستی ادارے روایتی طور پر سیاسی اور حکومتی معاملات میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں دونوں کے درمیان کشمکش بھی نمایاں رہی ہے۔ آپ کے خیال میں مستقبل میں ان دونوں مراکز کے درمیان تعلقات کیسے ہوں گے؟ کیا کوئی تیسری طاقت بھی ابھر سکتی ہے؟ دوسرا ٹاپک، پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری 2025 کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کی زیر صدارت صوابی میں ایک جلسہ منعقد ہوگا۔ جنید اکبر کے مطابق اگرچہ مختلف آپشن پر غور کیا جا رہا ہے، تاہم اس وقت اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ جنید اکبر کا کہنا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر ہی اسلام آباد کا رخ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو لاہور کے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کے لیے بھی درخواست جمع کرائی ہے۔ مرکزی ترجمان شیخ وقاص اکرم کے مطابق 8 فروری کو ملک بھر میں کارکن اپنے اپنے شہروں میں پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور اسلام آباد میں کسی مارچ دھرنے کا فی الحال منصوبہ نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو احتجاج کے دوران قانون کی پاسداری کی ہدایت کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خبردار کیا ہے کہ اگر 26 نومبر کی طرح بات نہ مانی گئی تو ریاست حرکت میں آئے گی۔ چونکہ 8 فروری کا احتجاج ابھی منعقد نہیں ہوا، اس کی کامیابی کے بارے میں پیشین گوئی کرنا ممکن نہیں۔ احتجاج کے بعد اس کی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ لگایا جا سکے گا۔